السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بیٹیاں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے تابعی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات 120 صحابہ سے ہوئی ہے۔ 120 صحابہ سے میں نے ملاقات کی اور 120 صحابہ کی صحبت میں رہا ہوں۔ فرماتے میرا سب سے زیادہ کلوز ریلیشن تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان سے میں ڈائریکٹ علم حاصل کیا کرتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں 120 صحابہ کی میں نے صحبت حاصل کی ہے، ایک بھی صحابی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جن کو آخرت کی فکر نہ ہو۔ ہر صحابی کی حالت یہ ہے، نہ کبھی اپنے آپ پر بھروسہ، نہ کبھی اپنے اعمال پر بھروسہ، ایک ہی فکر رہتی تھی اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کبھی ہم سے ناراض نہ ہو۔ یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے۔ صحابہ تو بے شمار تھے۔ آئیے خلافت فاروقی کے ایک صحابی حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے. سارے لوگ تشریف فرما تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر کو یہ کہا کہ عمیر ادھر آؤ، میں نے یہ ڈیسیشن لیا ہے کہ میں تمہیں شام بھیج رہا ہوں، سیریا بھیج رہا ہوں، اور وہاں پر حمص کے علاقے کا میں تمہیں گورنر اپوائنٹ کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے امیر المؤمنین نہیں 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 نہیں، میں یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا، میرے اندر وہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ میں حمص کا گورنر بن جاؤں، مجھے منظور نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ تمہاری رائے ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ تم میرے لیے رائٹ چوائس ہو، رائٹ پرسن ہو. میں نے فیصلہ کر لیا ہے تم سیریا جاؤ گے اور پورے حمص کے تم گورنر بن جاؤ گے. آرڈر مل گیا امیر المؤمنین کا، کوئی چارہ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کر دیا گیا گورنر آف حمص، اور وہ اس کے لیے تیار ہو گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذمہ داری کو لے کر جانے کے لیے روانہ ہوئے. یہاں سے نکلے، شام میں حمص پہنچ گئے. اتنی بڑی ذمہ داری انہیں دی گئی ہے. اتنے وہ اللہ سے ڈر رہے تھے کہ یا اللہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، کیسے انجام دوں گا. وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر جیسے ہی ذمہ داری سنبھالی ہے، وہاں کے لوگوں نے یہ کہا آپ مدینہ سے آئے ہو، یہاں پر آئے ہو، آپ کے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، آپ سب سے پہلے اپنے لیے مکان کا انتظام کر لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ارے میں نے تو ایسی زندگی گزاری ہے، میں جہاں لیٹتا ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے، مکان کی کیا ضرورت ہے. اور منع کر دیا، اور ایک درخت کے سائے میں رات کو سو جایا کرتے تھے. لوگ کہہ رہے آپ گورنر ہو، اتنی بڑی آپ کی رسپانسبلٹی ہے، کہاں سے پیسے لاؤ؟ بیت المال میرا مال نہیں ہے، وہ تو پبلک کا مال ہے، میں اس کے اندر چھیڑخانی نہیں کروں گا. اگر میں نے وہ مال لیا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے تو کہیں بھی نیند آ جاتی ہے. چنانچہ گورنر آف حمص ہے، گورنر آف شام ہے، لیکن حالت یہ ہے روزانہ رات کو کسی درخت کے نیچے سو جایا کرتے تھے. اور صبح کے وقت میں جب خلافت کو، اپنی گورنری کو سنبھالتے، لوگوں کے کیسز آ رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں، اور ہر وقت اللہ سے پناہ مانگتے اللہ کبھی نا انصافی نہ ہو جائے، کبھی کوئی مجھ سے غلط فیصلہ نہ ہو جائے. اور ایک زمانے کے بعد میں ایک قاصد کو مدینہ منورہ بھیجتے تھے اور ساری رپورٹ بھیجتے تھے کہ اس ڈیٹ کو یہ ہوا، اس تاریخ کو یہ کیا، اور پورا رپورٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیا کرتے تھے. اب یہ ان کا انداز حکومت ہے. کچھ لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اگر ہمارا امیر ایسی سادگی میں رہے گا تو پھر ہم لوگ کس طریقے سے زندگی گزاریں گے. بہرحال دونوں قسم کے لوگ ان کے زمانے میں تھے، لیکن یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور وقتاً فوقتاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رپورٹ کر رہے ہیں. حالات کے مطابق، اپنی عادت کے مطابق انہوں نے قاصد کو ریڈی کیا اور پھر مدینہ بھیجا کہ اتنے دنوں کی رپورٹ جا کر امیر المؤمنین کو پہنچا دو. اب معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ قاصد کچھ راستہ بھٹک گیا اور پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، ان پر تو زبردست رسپانسبلٹی ہے. اب وہ پریشان ہے کہ عمر نے کوئی رپورٹ نہیں بھیجی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا زمانہ ہو گیا کوئی قاصد نہیں بھیجا. آخر معاملہ کیا ہے؟ پہلے تو بڑے پابند تھے
کہیں وہاں پر جا کر وہ کھو تو نہیں گئے، کہیں وہاں پر جا کر گورنری کے نشے میں عمیر ذمہ داری تو نہیں بھول گئے۔ اور کچھ لوگ تھے جو مخالفت کرتے تھے، انہوں نے بھی کچھ کان بھرنا شروع کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت انتظار کیا، اس کے بعد ایک قاصد کو مدینہ سے روانہ کیا اور یہ میسج لے کر بھیجا کہ عمیر کو یہ کہنا جیسے ہی یہ لیٹر مل جائے شام چھوڑ دے، ہمس چھوڑ دے، کسی اور کا نام لیا اس کو گورنر اپوائنٹ کر دے اور فوراً میرے پاس مدینہ منورہ آ جائے۔ وہ قاصد پیغام کو لے کر گیا، شام گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لیٹر دے دیا اور وہ لیٹر دے کر وہ واپس آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ عمر کو لیٹر مل گیا ہے، یہ واپس مدینہ آ جائیں گے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، عمر کا پتہ نہیں۔ 2 ہفتے گزر گئے، حضرت عمر کے کوئی خبر نہیں۔ 3 ہفتے گزر گئے، اب بھی مدینہ نہیں آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے تشویش ہونے لگی، عمر نے ٹائم پر میسج نہیں بھیجا، جب بلانے بھیجا ہوں 3 ویک ہو گئے، اب تک وہ نہیں آئے ہیں، کہیں انہوں نے بغاوت تو نہیں کر دی، کہیں یہ مخالف تو نہیں ہو گئے۔ عجیب عجیب امیر المؤمنین کو خیالات آ رہے ہیں۔ 4 ویک ہو گئے، 5 ویک ہو گئے، 1.5 مہینہ ہو گیا، اور اس زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا کہ چلو کہیں پر فوراً خبر نکلوا لی۔ 1.5 مہینے ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ نہیں ہے، امیر المؤمنین پریشان ہے۔ اور 1.5 مہینے کے بعد کسی نے آ کر خبر دی کہ امیر المؤمنین عمر مدینہ میں آ چکے ہیں اور وہ سیدھے آپ کے پاس آ رہے ہیں، ابھی وہ اپنے گھر پر بھی نہیں گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1.5 مہینے کے بعد 6 ویکس کے بعد پہنچے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے ہی پریشان تھے، جیسے ہی حضرت عمر کو دیکھا انہوں نے سوال کیا، عمر ہم نے تمہیں قاصد بھیج دیا تھا، کیا تمہیں میسج نہیں ملا؟ اتنی تاخیر کیسے ہو گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المؤمنین اللہ گواہ ہے، جب آپ کا قاصد میرے پاس آیا میں نے اسی وقت گورنری کو چھوڑ دیا، دوسرے آدمی کو میں نے اپوائنٹ کر دیا اور سب کچھ چھوڑ کر میں وہاں سے روانہ ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 6 ویک ہو گئے، اگر تم فوراً نکلے تھے تو اتنی تاخیر سے کیوں آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المؤمنین جب مجھے گورنر بنایا گیا اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی مجھے کبھی سواری کی ضرورت نہیں پڑی، نہ میرے پاس اونٹ ہے، نہ میرے پاس گھوڑا ہے، نہ میرے پاس کھچر ہے، آپ کا حکم ملا ہے، سیریا سے پیدل چلتے ہوئے مدینہ آیا ہوں، میں پیدل چل کر آیا ہوں۔ مجھے ڈر لگا کہ بیت المال سے اگر میں کوئی سواری کو لے لوں گا، یہ تو پبلک کا فنڈ ہے، پبلک فنڈ کے اندر میں اپنے لیے کیسے سواری لوں؟ آپ کا حکم ملا تھا، چلتا ہوا پیدل آیا ہوں اور 1.5 مہینے میں مدینہ پہنچا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے امتی پیدا کیے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایسا آخرت کا خوف ہے اور ایسا اللہ کا ڈر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، ایک رسپانسبلٹی تھی، انہوں نے اس کے بعد سوال کیا، عمر تم آئے تو صحیح، لیکن جب تم وہاں سے نکلے تم نے بیت المال سے کتنے پیسے لیے تھے؟ کتنا کیش لے کر تم نکلے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المؤمنین جو میرا روزانہ کا ڈیلی خرچ ہوتا تھا اس دن کا میں نے خرچ لیا، اس کے علاوہ 1 پیسہ بھی میں نے ایکسٹرا نہیں لیا، اللہ کے بھروسے نکلا ہوں، اللہ نے راستے میں کفالت کی ہے اور میں اس طریقے سے یہاں پر پہنچ گیا ہوں۔ ہاں یہ 1 تھیلا لے کر آیا ہوں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس تھیلے میں بیگ میں کیا ہے؟ انہوں نے فوراً بیگ کو کھولا اور فرمایا امیر المؤمنین یہ تو میری وہ بیگ ہے، یہ میرا وہ تھیلا ہے جس میں میری دنیا بھی ہے میری آخرت بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے بیگ میں جو تمہاری دنیا بھی آخرت بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیگ کو کھولا، اندر سے ایک لکڑے کا پیالہ نکالا اور فرمایا امیر المؤمنین یہ لکڑے کا پیالہ لے کر آیا ہوں، جب بھوک لگتی ہے اسی میں آٹا ڈال کر گوندھ کر اسے کھا لیتا ہوں، اسی میں پانی پی لیتا ہوں، یہ میری دنیا بن جاتی ہے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے اسی میں پانی لے کر وضو کر لیتا ہوں، یہ میری آخرت بن جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عجیب و غریب باتیں سن کر حیران ہو گئے ہیں۔ فرمایا عمر کپڑے کہاں ہیں؟ تمہارے پاس وہاں کپڑے ہوں گے، کپڑے کہاں پر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا امیر المؤمنین جب میں مدینہ میں تھا اور آپ نے مجھے گورنر اپوائنٹ کیا تھا، میں کپڑے پہن کر گیا تھا، وہی کپڑے جب تک میں گورنری پر رہا روزانہ اسے دھو لیتا تھا اور پہن لیتا تھا، اور وہی کپڑا پہن کر آج میں واپس آیا ہوں۔ میرے پاس دوسرا جوڑی کپڑا نہیں ہے، کہاں سے لاتا میں دوسرا جوڑی کپڑا؟ بیت المال کے مال کو میں ہاتھ لگانا نہیں چاہتا تھا، اور ایک کپڑے میں میرا گزر ہو جاتا تھا۔ جس کپڑے میں مدینہ سے سیریا گیا تھا، گورنر بھی بنا، وہاں پر بھی رہا، وہی کپڑا پہن کر میں واپس آیا ہوں، میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا آپ رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے کہ عمر تم عجیب انسان ہو، تم نے کیسی زہد اور قناعت کو اختیار کیا ہے، اللہ تم سے خوش رہے، تم بہت تھک گئے ہو، جاؤ اپنے گھر پر جا کر آرام کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر پر بھیج دیا، لیکن جیسے میں نے کہا تھے امیر المؤمنین ایک زبردست رسپانسبلٹی تھی، ان کے انڈر میں یہ ایک عمر نہیں تھے، کتنے گورنرز تھے جو چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، اتنی بڑی حکومت تھی۔ ایک صحابی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور فرمایا کہ دیکھو عمر کی جو حالت ہے ہم نے دیکھی، یہ نہیں پتا ہے گھر پر ان کی کیا حالت ہے، کہیں اللہ نہ کرے ایسا تو نہ ہو کہ یہاں یہ حالت ہے اور گھر پر کوئی اور اچھی حالت ہو، کوئی اور معاملہ ہو، اس لیے تم ایک کام کرو۔ ایک صحابی کو یہ کہا تم میرے لیے ٹرسٹڈ صحابی ہو، تم ان کے گھر پر جاؤ، مہمان بن کر جاؤ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 تھیلیاں اشرفی کی، ایک تھیلی میں 1000 اشرفیہ، تو 2000 اشرفیز 2 ڈیفرنٹ بیگز میں اس صحابی کو دی اور کہا ان کے گھر پر جاؤ اور ان کے گھر پر 1 دن اور 1 رات رہنا، گھر کے حالات کا جائزہ لینا۔ اگر تم نے دیکھا کہ عمر کی وہی حالت گھر پر ہے جو ابھی ہم نے دیکھی ہے تو میری طرف سے یہ 2000 اشرفیہ انہیں انعام میں دے دینا، لیکن اگر تم یہ دیکھو اندر کچھ باہر کچھ، یہاں کوئی اور معاملہ ہے اور گھر کی حالت ڈیفرنٹ ہے، تو پھر تم یہ کرنا مجھے آ کر اس کے بارے میں رپورٹ کر دینا۔ وہ صحابی وہاں سے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے، سلام کیا اور کہا کہ مہمان بن کر تمہارے گھر پر آیا ہوں اور 1 دن رہنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مرحبا مرحبا، تقدیر والوں کے گھر پر مہمان آیا کرتے ہیں، آؤ میرے گھر پر آؤ۔ انہیں گھر پر بلایا، وہ صحابی گھر میں چلے گئے۔ فرماتے ہیں گھر کی حالت بھی بالکل اجڑی ہوئی تھی اور بالکل افلاس ان کے گھر سے معلوم ہو رہا تھا۔ بہرحال میں ان کے گھر پر رہا، میں ان کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں میں ان کے گھر پر تھا، دوپہر کا وقت ہوا، ان کی بیوی نے اندر سے کھانا بھیجا،
جب کھانا ہمارے سامنے آیا میرے لیے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو میں نے یہ دیکھا کہ جو کی روٹی ہے اور اس پر نمک کی ڈلی رکھی ہوئی ہے، یعنی سالٹ کے پیسز ہے اور جو کی روٹی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس صحابی سے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جو کی روٹی دی ہے، لیکن گھر میں سالن نہیں ہے، اس لیے میں جو کی روٹی نمک کے ساتھ کھا لیتا ہوں، یہ میں بھی کھاؤں گا، آپ کے لیے بھی یہی ہے۔ وہ صحابی حیران رہ گئے۔ بہرحال انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھا۔ جب شام ہو گئی، رات ہو گئی، انہیں یقین ہو گیا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہاں میں تمہارے گھر پر مہمان بن کر آیا تھا، لیکن سچائی یہ ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا تھا کہ آپ کے گھر کا جائزہ لے لو۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے یہ 2000 اشرفیاں ہے، ہزار کی 2 بیگ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تمہیں اطمینان ہو جائے تو انہیں دے دینا، یہ عمر کی طرف سے، امیر المؤمنین کی طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے، اسے ایکسپٹ کر لیجئے۔ یہ سننا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت عجیب ہو گئی، فرمانے لگے 2000 اشرفیاں میرے گھر میں، ارے کیا کروں گا میں 2000 اشرفیوں کو؟ اور فرمایا تمہیں پتا بھی ہے میرے گھر میں ابھی بھی 3.5 سیر جو پڑا ہوا ہے، میرے پاس تو اتنا ہے، گھر میں 3.5 سیر جو پڑا ہوا ہے، کھانا آلریڈی گھر میں موجود ہے، میں ان اشرفیوں کو کیا کروں گا؟ اسے واپس لے کر جاؤں، مجھے نہیں چاہیے۔ گھر میں کسی فرد نے کہا کہ عمر امیر المؤمنین نے ہدیہ بھیجا ہے، تم منع مت کرو، اسے لے لو، لے کر غریبوں میں تقسیم کر دینا، تم تقسیم کر دو گے تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ ان کی بیوی نے بھی اندر سے یہ کہا کہ لے لیجیے، امیر المؤمنین کے ہدیے کو واپس نہ لوٹائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر میں لے لوں گا کہاں رکھوں گا؟ میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، کوئی ایسی بیگ نہیں ہے جس کے اندر میں اتنی بہت رقم کو رکھ سکوں۔ بیوی نے فوراً اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور دوپٹے کا کپڑا دیا اور کہا اسی میں اس کو لپیٹ لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2000 اشرفیاں دی گئی، بیوی کے دوپٹے میں لپیٹ لیا، اور وہ صحابی وہاں سے سیدھے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، پورا واقعہ دن بھر کا اور رات کا سنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے اور دعائیں دینے لگے کہ یا اللہ یہ عمر کیسا بندہ ہے اور تو نے تیرے نبی کے کیسے امتی پیدا کیے ہیں۔ دوسرا دن ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو پھر بلایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پوچھا کہ عمر میرا سوال یہ ہے کہ کل جو تمہیں 2000 اشرفیاں ملی، تم نے اس کے لیے کیا پلاننگ کی ہے؟ کیسے خرچ کرو گے؟ کہاں خرچ کرو گے؟ تم نے کیا منصوبہ تیار کیا ہے؟ میں جسٹ جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے امیر المؤمنین یہ بات سچ ہے، کل 2000 اشرفیاں مجھے ملی تھی، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے پاس آیا ہوں اس سے پہلے میری بیوی نے مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ گھر میں ایک ڈلی باقی نہیں ہے، سب کچھ مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ میرے پاس دینے کے میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اگر میرے پاس کچھ ہے تو 3.5 سیر جو ہے جو میرے گھر میں اناج پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا عمر ہمیں عجیب تمہارے بارے میں خبریں ملی تھی، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، اب میں پھر تمہیں
میں کہتا ہوں جاؤ واپس سیریا جاؤ, واپس حمص جاؤ, میں تمہیں گورنر اپوائنٹ کرتا ہوں اور اب تمہیں وہاں کی گورنری کو انجام دینا ہے. یہ سننا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی اور فرمایا نہیں امیر المؤمنین نہیں, میں ایک بار گیا ہوں, میں واپس نہیں جانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ گورنر کے گمنڈ نے مجھے بہت گمنڈی بنا دیا, مجھے اب دوبارہ گورنر نہیں بننا ہے, میں یہیں پر رہنا چاہتا ہوں. اور امیر المؤمنین آپ کو نہیں پتا ہے مجھ سے اتنی بڑی وہاں پر غلطی ہو گئی ہے کہ روزانہ رات کو میں اللہ کے سامنے اس کی وجہ سے معافی مانگتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے, کہا کیا کیا تم نے وہاں پر, ایسی کون سی غلطی ہو گئی؟ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے پاس روزانہ کیس آتے تھے. ایک عیسائی پادری کا کیس آیا اور اس نے میرے ساتھ میں بحث کرنا شروع کیا. اتنا ضدی تھا کہ میرے ساتھ بحث کرنے لگا اور کافی جھگڑنے لگا. مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے نہیں چھوڑے گا, تو بہت مجھے پریشان کرتا ہے. یہ جملہ میری زبان سے نکل گیا. اب مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ مجھے نہ پکڑ لے کہ گورنری کے نشے میں تم نے اس عیسائی پادری سے کیوں سخت بات کی تھی. فرماتے میں روزانہ اپنی زبان پکڑ کر اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ میری زبان سے ایک سخت جملہ نکل گیا تھا, کل قیامت میں تو میری پکڑ نہ کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سمجھا تھا کوئی بہت بڑا جرم کیا ہوگا. جب یہ سنا تو فرمانے لگے ٹھیک ہے عمر, ہم تم پر زبردستی نہیں کرتے, ٹھیک ہے تم مدینہ میں رہو. دعائیں دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر پر بھیج دیا. ابھی کچھ وقت ہی گزرا, امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ عمر بیمار ہو گئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی ان کی بیماری کا پتہ چلا کچھ اطباء کو بھیجا, ڈاکٹروں کو بھیجا کہ ان کا علاج کرے, لیکن ان کی بیماری بڑھتی گئی. علاج بھی ہوا لیکن ٹھیک نہیں ہو سکے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی بیماری میں انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یہاں پر موجود ہے, خلافت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. صحابہ نے غسل دیا, کفن پہنایا, جنازہ تیار ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا. امیر المؤمنین نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا وہ عمر جو بیمار تھے وہ اچھے نہیں ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا. چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا عمر کا انتقال ہو گیا, اتنا روئے, دھاڑے مار کر روئے ہیں. سارے اصحاب مجلس پر غم طاری ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب حضرت عمر کا جنازہ موجود ہے جتنے لوگ بیٹھے تھے ان سے سوال کیا کہ اے لوگوں بتاؤ اگر اللہ تمہیں یہ کہے کوئی تمنا کرو, کوئی دعا کرو, تم کیا مانگو گے؟ کوئی کہنے لگا کہ میں چاہوں گا کہ ایمان پر استقامت ہو. کوئی کہنے لگا میں چاہتا ہوں اسلام پورے عالم میں پھیل جائے. کوئی کہنے لگا دین پوری دنیا میں پھیل جائے. سب نے اپنی اپنی بات کہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اللہ مجھ سے یہ کہے گا تو میں دعا کروں گا, اللہ تو نے یہ ایک عمر دیا تھا جو دنیا سے چلا گیا, مجھے ایسے اور چند عمر دے دے تاکہ پوری دنیا میں انہیں پھیلا دو جو دین کی ترجمانی کرے اور پورے عالم میں امن و امان کو قائم کر دے. اگر میں مانگوں گا تو اللہ سے ایسے اور عمر مانگوں گا. یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رونے لگے اور فرمایا عمر بہت اچھے شخص تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد ان کے دفن کا انتظام کیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا.
یہ میں جسٹ پروف کرنا چاہ رہا تھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بات کو. ایک صحابی, ویسے تو نہ جانے کتنے صحابہ کے کیسے کیسے واقعات تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک نقشہ ہمارے سامنے ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے صحابہ کو ایسے دیکھا کہ ایک صحابی ایسا نہیں ملا کہ جو اپنی آخرت سے غافل ہو. ان میں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آج ہم جب یہ باتیں سنتے تو ہمیں یہ لگتا ہے وہ بڑے لوگ تھے, وہ صحابہ تھے, یہ ان کی حالت تھی, ان کی آخرت کی فکر تھی. آج کے زمانے میں ایسا درد, ایسی فکر, ایسا تیقظ آج کے زمانے میں ناممکن ہے. ہمیں تو یقین بھی نہیں آتا ہے کہ کیا لوگ ایسی بھی زندگی گزارا کرتے تھے. لیکن میرے بھائیوں, میری مائیں بہنیں, سچائی یہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے, جو شریعت کا پابند بن جائے, جس کے دل میں وہ تصور آخرت پیدا ہو جائے, پھر چاہے کوئی بھی زمانہ ہو, ہر زمانے میں ایسے اللہ کے لال مل جاتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایسی تڑپ اور ایسی آخرت کی فکر ہوا کرتی ہے. ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ, جن کو شیخ العرب والعجم کہا جاتا ہے, عربیوں کے یہاں بھی حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی بڑی وقت تھی. انہوں نے ایک بات لکھی ہے, میں جب پڑھا تو میں تو چونک گیا, اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بیان کروں. میں یہ پروف کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی ہمارے خیال میں آتا ہے کہ یہ صحابہ کا کام تھا, لیکن انہوں نے ایک بات لکھی ہے پاکستان کے پریزیڈنٹ مرحوم جنرل ضیاء الحق کے بارے میں. اب مجھے پولیٹکس کے بارے میں کچھ پتا نہیں, اور نہ میں پولیٹکس کے بارے میں کبھی پڑھتا ہوں, پولیٹکس سے تو دور ہی رہتا ہوں, بہت گندی چیزیں ہیں. بہرحال تو پولیٹکس کے بارے میں میرے پاس نہ کوئی نالج ہے نہ کچھ ہے. میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ جو ٹاپ درجے کے عالم ہیں, انہوں نے یہ مینشن کیا ہے, اس لیے یہ میں بات آپ کو بتلاؤں, ورنہ پولیٹکس, پولیٹیشنز وغیرہ یہ کب کس کو پھنسا دے پتہ بھی نہیں چلتا ہے. ڈرٹی پولیٹکس اتنی خطرناک ہوتی, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو اس بنا پر میں اس میں نہیں پڑھتا. ایک واقعہ آپ کو بتلا دوں, وہ ایک باربر تھا, ہیئر ڈریسر تھا. تو ایک مرتبہ اس کے یہاں پر ایک فلورسٹ پہنچا, پھول بیچنے والا. وہ گیا بال کٹوانے کے لیے, اس نے بال کٹوائے. بال کٹوانے کے بعد پیسے نکالے اور کہا کہ یہ آپ کا پیسہ لے لو بال کاٹنے کا. تو اس ہیئر ڈریسر نے, حجام نے, نائی نے یہ کہا, نو آئی کین ناٹ ایکسیپٹ منی فرام یو, آئی ایم ڈوئنگ کمیونٹی سروس دس ویک. میں پیسے نہیں لوں گا, میں کمیونٹی سروس کر رہا ہوں, مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے. اس نے کہا لے لو. کہا نو 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 آئی کانٹ ایکسیپٹ فرام یو. نہیں لیا پیسے. وہ فلورسٹ چلا گیا. دوسرے دن جب یہ ہیئر ڈریسر, یہ نائی اپنی دکان پر آیا ہے, تو ڈور پر اس نے دیکھا ایک تھینک یو کا کارڈ پڑا ہوا ہے اور کچھ روزز پڑے ہوئے ہیں. وہ فلورسٹ نے ایز اے تھینک یو کا کارڈ رکھا تھا, کچھ روزز رکھے تھے. بہرحال یہ پھر اپنی شاپ میں چلا گیا. دوسرا دن ہوا, پھر اس کے یہاں پر ایک گروسر آیا, اس نے بال کٹوائے. بال کٹوانے کے بعد اس نے کہا کتنا, ہاؤ مچ؟ اس نے کہا نو آئی کین ناٹ ایکسیپٹ منی فرام یو, آئی ایم ڈوئنگ کمیونٹی سروس دس ویک, مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس نے کہا لے لو. کہا نو 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 آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ. نہیں لیے پیسے. وہ گروسر بھی چلا گیا. اب جب صبح میں واپس وہ نائی آیا ہے اپنی شاپ کے پاس, تو دیکھا تھینک یو کا کارڈ پڑا ہوا ہے اور فریش ویجیٹیبلز پڑے ہوئے ہیں. ایز اے تھینک اس نے ویجیٹیبلز اور کارڈ دیے. وہ بھی ہو گیا. تیسرا دن ہوا, اب یہ پھر اپنی شاپ پر ہے, تو ایک پولیٹیشین آیا بال کٹوانے کے لیے. بال کٹوائے اس نے, اس کے بعد میں اس نے بھی پیسے کی آفر کی. اس نے پھر یہ کہا نو 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 آئی کین ناٹ ایکسیپٹ منی فرام یو, آئی ایم ڈوئنگ کمیونٹی سروس دس ویک. نہیں لیا. وہ چلا گیا پولیٹیشین. اب یہ جب صبح میں واپس نہیں آیا ہے, تو آج اس نے دیکھا کہ اس کی شاپ کے ڈور کے پاس 1 ڈزن سے زیادہ پولیٹیشین کھڑے ہوئے ہیں, اور سب فری ہیئر کٹ کروانے کے لیے آئے ہیں.
1 डजन से ज्यादा लाइन लगी हुई है पॉलिटिशियंस की, और सबने सोचा फ्री में मिलता है बाल कटवा लो, तो फ्री हेयर कट के लिए आ गए। बहरहाल मैंने जस्ट लतीफे के तौर पर आपको बयान कर दिया, वरना हर पॉलिटिशियन बुरे भी नहीं होते। माशाल्लाह हमारे यहाँ है ऐसे पॉलिटिशियंस, माशाल्लाह दीनदार भी है, बड़ी अच्छी कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी सर्विस को कबूल फरमाए। तो बहरहाल पॉलिटिक्स के बारे में मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाकया लिखा है, इसलिए मैं बयान करता हूं। मरहूम जनरल जियाउल हक के बारे में जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, हजरत मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं पाकिस्तान दौरे पर गया था और मरहूम जनरल जियाउल हक साहब को पता चला कि मैं आया हूं पाकिस्तान। चूंकि बहुत बड़े आलिम थे, तो जनरल जियाउल हक साहब रहिमहुल्लाह वो खुद मिलने के लिए गए मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह को, जिस होटल में वो ठहरे हुए थे। मिलने गए और मिलने के बाद ये कहा कि हजरत रमजान का महीना है, मेरा जी चाहता है कि आज आप इफ्तारी मेरे साथ में कर लेना। मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मुल्क का प्रेसिडेंट मुझे दावत देता है कि इफ्तारी साथ में करेंगे। मैंने कहा जरूर आ जाऊंगा। मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि इफ्तार से पहले मैं अपनी होटल से निकला और मैं मरहूम जनरल जियाउल हक की दावत पर वहां पर पहुंचा। कहा जहन में यह तसव्वुर था मैं कंट्री के प्रेसिडेंट के यहां पर जा रहा हूं और वहां का इफ्तार, कैसी इफ्तार पार्टी होगी और कितनी जबरदस्त इफ्तार का इंतजाम होगा, इसी तसव्वुर के साथ में गया। फरमाते कि जब मैं वहां पर पहुंचा और इफ्तार के लिए गया वहां पर, तो मैंने देखा 2 या 4 गिलास पानी के थे, 2-4 गिलास शरबत के थे, 2-4 गिलास दूध के थे और एक प्याले में खजूर थी। फरमाते मैं हैरान हो गया, मैं तो समझ रहा था प्रेसिडेंट की इफ्तार पार्टी कैसे होगी। बहरहाल इफ्तार का वक्त हुआ, हमने खजूर वगैरह खाई, नमाज मगरिब पढ़नी थी, लेकिन दिल में मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते दिल में ख्याल आया ये तो इफ्तार था, असल खाना तो अब आएगा, इसलिए कि प्रेसिडेंट की दावत पर मैं गया हूं। फरमाते हैं कि इफ्तार हो गया, इफ्तार के बाद में हमने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद में अभी हम बैठे थे तो इतने में खूंचा आया जिसके अंदर दाल, चावल और ऊपर कुछ पापड़ थे। वो आया और वो हमारे सामने रख दिया गया। फरमाते हैं कि मैंने भी वही खाया। मुल्क का प्रेसिडेंट मरहूम जनरल जियाउल हक, उसने भी वही खाना खाया। और जब मरहूम जनरल जियाउल हक बैठे तो उन्होंने ये कहा कि देखो ये मेरा बॉडीगार्ड है, ये भी तो बेचारा रोजे से था, उसको कहा जाओ तुम भी बैठ जाओ। अपने बॉडीगार्ड को भी साथ में बिठा दिया और फरमाया कि इसी तरीके से हमने उस दिन खाना खाया है, ये मुल्क का प्रेसिडेंट है। फरमाते मैं हैरान रह गया उनकी सादगी को देखकर। यही उनकी इफ्तारी थी, यही उनका खाना था। खाना मुकम्मल हो गया। उसके बाद में मरहूम जनरल जियाउल हक ने यह कहा कि हजरत एक काम करो, बजाय होटल में जाने के आज हमारे यहाँ ही ठहर जाओ। मौलाना ने कहा ठीक है मैं यहीं रुक जाता हूं। फरमाते हैं कि मेरे लिए इंतजाम हो गया, मैं वहीं पर रुक गया। हजरत मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं वहीं पर मैं रुक गया। 3 बजे थे रात को, मेरी आंख खुली। फरमाते जब 3 बजे रात को मेरी आंख खुली है तो मैंने देखा कि कोई रो रहा है। मैं उठकर गया तो मैंने देखा कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट मरहूम जनरल जियाउल हक रात को 3 बजे मुसल्ले पर बैठा है, दाढ़े मार मार कर रो रहा है और अल्लाह के सामने आहोजारी कर रहा है। फरमाते मैं तो हैरान रह गया, कभी मैंने उसके चेहरे को देखकर सोचा ये नहीं था कि ये अल्लाह का ऐसा वली और ऐसा बंदा होगा। ये अपनी आंखों का मुशाहदा है। मैंने उसे रात के सन्नाटे में रोते हुए देखा है। और फिर लिखते हैं मैंने उसे 3 बजे देखा। मुझे नहीं पता है कि वो पूरी रात रो रहे थे या मुझसे थोड़ी देर पहले उठे थे।
इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम किसके बारे में क्या जज करें। बहरहाल तो मैं बात ये कर रहा था सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बाब में कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सहाबा की जमात को मैंने ऐसे देखा है कि जिन्हों को हर वक्त आखिरत की फिक्र सवार होते, हर वक्त आखिरत की फिक्र में उनकी जिंदगियां बसर हुआ करते थे। खिलाफत फारूकी का, हजरत उमर का मैंने किस्सा सुनाया, और देखिए सहाबा में ये सबसे बड़ा कमाल ये था, तालीम उनके पास नहीं थी, उनके पास तरबियत ज्यादा थी। नॉलेज तो उनके पास इतना नहीं था सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के पास, बल्कि अगर देखा जाए तो आज हमारे पास देखो कितना नॉलेज है। बुखारी शरीफ हमारे सामने है, 7000 हदीसें उसके अंदर मौजूद है। मुस्लिम शरीफ हमारे सामने मौजूद है, उसके अंदर 8000 हदीसें मौजूद है। फिर अबू दाऊद शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसई शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, सारी हदीसों का जखीरा कर लो, 1,00,000 के करीब हदीसें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का हाल तो यह है, इस सहाबी को कुछ हदीसें याद है, दूसरे को कुछ पता है, कभी इन्होंने उनको सुना दी। तालीम उनके यहाँ इतनी आम नहीं थी जितनी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ तो हदीसों की किताबों की किताबें मौजूद है, और आजकल तो हमारे लिए इतना आसान हो चुका है कि ऐप्स के अंदर पूरी पूरी हदीस की किताबें आ गई। बल्कि अभी तो एक सॉफ्टवेयर आया हुआ है शामिला, जिसका नाम है कि सारी हदीस और तफसीर की किताबें उस सॉफ्टवेयर में है, एक वर्ड टाइप करो और सारी हदीसें हमारे सामने आ जाती है। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो तालीम तो हमारे पास बहुत है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का कमाल ये था, उनकी तरबियत हुई थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कैसी तरबियत फरमाए थे कि ये सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हमेशा इस फिक्र में है, आखिरत में हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे, हमारी आखिरत का क्या होगा। इसी फिक्र के अंदर इनके दिन भी गुजरते, इनकी रात भी गुजरते। आखिर में हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात बतला दो। खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, कि खालिद तो सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार है। उनकी जब मौत का वक्त आया तो बिस्तर पर पड़े हुए हैं और रोए जा रहे हैं। साहबा जो करीब में थे कहने लगे, खालिद तुम्हारी आंखों से आंसू, इतने बहादुर, इतने जरी, तुम्हें मौत का डर लगा और तुम इस तरीके से रो रहे हो। हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बदन के चादर को हटाकर बताया, पूरे बदन में तलवार के निशान थे। कहा कि मौत से मैं कभी भी नहीं डरा हूं, बल्कि मेरी तो हालत यह थी कि जब भी मैदान जंग में जाता अंदर घुसता था, शायद मुझे शहादत नसीब हो जाए, शायद मुझे शहादत नसीब हो जाए। मैं मौत से नहीं डरता हूं, शहादत तो मेरी मतलूब और मकसूद है। रोना इस बात का आ रहा है जो खालिद पूरी जिंदगी अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाह शहादत दे, अल्लाह शहादत दे, और शहादत के लिए घमसान लड़ाइयों में घुस जाता था। आज उस खालिद की मौत बिस्तर पर हो रही है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। और फरमाने लगे, मेरी शहादत की दुआ कबूल नहीं हुई, मेरी शहादत की दुआ कबूल नहीं हुई। एक सहाबी करीब में बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। मैं ये बतलाना चाहता हूं कि देखो सहाबा के पास नॉलेज नहीं है, लेकिन वो तरबियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है कि जिससे उलूम उनके सामने खुले हैं और अल्लाह की तरफ से ये उलूम मिले हैं। उस सहाबी ने कितनी प्यारी बात कही, कहा खालिद ये बात दिल से निकाल दो कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं किया और अल्लाह ने तुम्हें शहादत नहीं दी है। ये बात दिल से निकाल दो कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई है। खालिद मेरा तो दिल ये कहता है तुम्हें शहादत मिल ही नहीं सकती थी, जिससे अल्लाह के नबी ने अल्लाह की तलवार कहा हो, उस तलवार को कौन तोड़ सकता है।
तुम तो सैफुल्लाह हो, हुजूर ने तुम्हें अल्लाह की तलवार कहा है। अगर तुम शहीद हो जाते तो लोग कहते हैं अल्लाह की तलवार तोड़ दी गई, अल्लाह की तलवार को शहीद कर दिया गया। जब अल्लाह के नबी ने तुम्हें सैफुल्लाह कहा है तो तुम जिंदा रहोगे तो भी सैफुल्लाह रहोगे, और तुम्हें मौत आएगी तब भी तुम सैफुल्लाह रहोगे। अल्लाह की तलवार टूट नहीं सकती, इसलिए ये मत समझो कि खुदा ने तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की। अल्लाह तो ये चाहता है ये मेरी तलवार है, ये जिंदा रहे तब भी बाकी रहे और इसको कोई ना मार सके। अल्लाह की तलवार को कोई तोड़ नहीं सकता, इसलिए तुम्हें तो बड़ी अच्छी मौत नसीब हो रही है। ये सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जिंदगियां है। ये खिलाफत फारूकी के उन्वान से मैंने उनके ज़माने की कुछ बातें आपके सामने बयान की है। अल्लाह तबारक व ताला वो आखिरत का दर्द हमें नसीब फरमाए, वो मौत की फिक्र हमें नसीब फरमाए। ये बोलना मेरे लिए बहुत आसान है, आपके लिए सुनना बहुत आसान है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो सहाबा किराम कर गए हैं, जो इन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता लोगों ने जो रास्ता बताया है, वो रास्ता आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। जो इन्होंने बड़ी आसानी से तय किया है, अल्लाह उसका एक हिस्सा हमें भी नसीब फरमाए। कम से कम वो ईमान, वो आखिरत की फिक्र और वो जज्बा अल्लाह तबारक व ताला हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार व नऊज़ु बिका मिनन नार व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़िल मौति व फ़ीमा बअदल मौत व फ़ीमा बअदल मौत। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला गमरातिल मौति व सकरातिल मौत व मुनकरातिल मौति व बलियातिल मौत। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा आतिक रिक़ाबना मिनन नार। ए परवरदिगार आलम, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। मौला बड़े गुनहगार और खताकार है। अल्लाह पूरी जिंदगी नाफरमानियों में गुजरी है। मौला बदन का एक एक बाल, एक एक उज़्व गुनहगार है। अल्लाह तेरी बारगाह में आए हैं, दया की भीख मांग रहे हैं। अल्लाह माफ फरमा दे, अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे, अल्लाह मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे, अल्लाह आफियत का मामला फरमा दे, मौला हिदायत से माला माल फरमा दे। रब्बे करीम हमसे अभी और इसी घड़ी राजी हो जा। अल्लाह बड़ी मुबारक घड़ी है। अल्लाह इफ्तार का वक्त होने वाला है। अल्लाह ये वो घड़ी है कि तू दुआओं को कबूल करता है। और अल्लाह जिन्होंने हाथ फैलाए हैं, अल्लाह ये सब रोजेदार है। अल्लाह सब भूखे प्यासे हैं। मौला मजमे में कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह इस मजमे में ऐसे बूढ़े भी बैठे हैं जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, जिनके बाल सफेद हो चुके हैं। और अल्लाह तेरे नबी ने फरमाया है तू सफेद बाल वालों से शर्माता है। मौला इस मजमे में ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं कि अल्लाह न जाने वो तेरे कितने करीब होंगे, तू उनसे कितना प्यार करता होगा। इलाहुल आलमीन, उन ऐसे लोगों ने भी हाथ उठाए हैं। मौला जवान भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, घर पर हमारी माँ बहनों ने भी हाथ उठाए हुए हैं। अल्लाह सब एक ही तो भीख मांग रहे हैं कि अल्लाह तूने मग़फ़िरत का अशरा दिया है, मग़फ़िरत के फैसले कर रहा है, माफी उतार रहा है। अल्लाह हमें भी माफ कर दे, अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे। मौला हम जानते हैं हमारे पास वो मजबूत ईमान नहीं है जो सहाबा के पास था, वो आखिरत की फिक्र नहीं है जो सहाबा के पास थी। लेकिन अल्लाह जो कुछ भी करते हैं तेरे लिए तो करते हैं। मौला रोज
روزہ تیرے لیے رکھا، عبادت تیرے لیے کرتے ہیں مولا، جیسے بھی ہے تیرا نام لیتے ہیں۔ ہاں اللہ کمزور ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، مسٹیکس کر دیتے ہیں، لیکن اللہ مانتے تو تجھی کو اپنا مولا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہے، مولا تیرے بندے اور بندی ہونے کی لاج رکھ لے، نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے، اور ابھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے مولا، ہمیں محروم نہ کر دینا۔ بڑی امید سے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ، التجا کر رہے ہیں اللہ، ہمیں جب پتا چلا تو مغفرت برسانے والا ہے، دیکھ اللہ دوڑ دوڑ کر تیرے پاس آئے ہیں، ہاتھ اٹھا کر تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ آج ہمیں محروم نہ کر دینا، ابھی اور اسی مغفرت کا معاملہ فرما دے مولا۔ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں ختم فرما دے اللہ، جو مقروض ہے غیبی طریقے سے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے اللہ، ہماری روزیوں میں برکت نصیب فرما دے، حلال برکت والی روزی نصیب فرما دے مولا، مقدر کی روزی تو دے کر رہے گا، ہم تو اتنی دعا کرتے ہیں بغیر مشقت کے حلال روزی نصیب فرما دے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ، محتاج نہ بنانا الہی، محتاجی کی زندگی سے حفاظت فرما دے اللہ، جب تک جان رہے یہ بدن سلامت رہے، عقل سلامت رہے، دماغ سلامت رہے، اعضاء سلامت رہے، ہماری یادداشتیں محفوظ رہے الہ العالمین، ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی ختم فرما دے، اے اللہ ہمیں تیرا بنا دے مولا، ہمیں تیرا بنا دے اللہ، تو ہمارا بن جا مولا، جو جماعتیں تیرے راہ میں نکلی ہوئی ہے اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما دے، قدم قدم پر نصرت فرما دے، تیرے دین کا بول بالا فرما دے، دعوت کے کام کو عام اور تام فرما دے، اے ہمارے رب بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما دے، با اولاد کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے اللہ، ہمارے بچوں اور بچیوں کو برائٹ فیوچر نصیب فرما دے الہ العالمین، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے اللہ، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے اللہ، اگر وہ زندہ ہو ان کی عمروں میں برکت دے دے اللہ، ان کی عمروں میں برکت دے دے اللہ، ہمارے والدین کی بیماریاں ختم فرما دے اللہ، انہیں تندرست کر دے اللہ، انہیں شفا دے دے مولا، تو شفا دینے والا ہے اللہ، تو انہیں شفا دے دے، ان کی ساری پریشانیاں ختم فرما دے، ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے، ان سے دعائیں لینے والا بنا دے، اور اللہ جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں مولا، مرحوم والدین کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دے اللہ، ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے کب آنکھیں بند ہو جائے، نہ جانے کب تیرا بلاوا جائے اللہ، جب موت آئے اتنا کرم کرنا آخری گھڑی ہو زبان پر تیرا نام ہو، اور ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے تیرے پاس آ جائے اللہ، کلمے والی موت دے دے مولا، کلمے والی موت دے دے، اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے مولا، گنہگار و خطاکار ضرور ہے لیکن اللہ ہم سب تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، جس نبی نے ہمارے لیے بہت دعائیں مانگی ہے اللہ، اسی نبی کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد